السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ خطے میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ایران پر اسرائیل کے ممکنہ حملے جسے امریکا کی سرپرستی اور پشت پناہی حاصل ہوگی کو لے کر صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ IAEA کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہاں پہ بھی ایران کے خلاف قرارداد کا پاس ہونا اس امر کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ تاحال ایک کشیدگی کی نوعیت جو ہے وہ قائم ہے، اور بھارت جو ہے وہ اپنے فی الوقت جو لفظی گولہ باری ہے اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کہیں گہرائی تک بھی دہشت گرد موجود ہیں تو ہم ڈیپ انسائیڈ جو ہے وہ اٹیک کریں گے۔ اس صورتحال کو لے کر ظاہر ہے کہ پاکستان ایک مقدمہ بین الاقوامی سطح کے اوپر پیش کر رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک وفد کے ساتھ امریکہ، برطانیہ اور اب برسلز پہنچے ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے خود ایک دہشت گردی کا شکار ملک ہے اور بھارت جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے جو چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا، انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کے شعبے کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں اپنا اہم ترین پارٹنر قرار دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے اور بھارت اور پاکستان کو ایک آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں یا تعلق ہے اس کو خراب کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور سوال جو بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو بھارت کے خلاف یہ جو 4 روزہ کشیدگی تھی اس میں جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور یہ جو الیکٹرو میگنیٹک سائبر اور سیٹلائٹ وار جو ہے یہ کیا ہے، اور جنگی حکمت عملیوں میں جس تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے، پاکستان نے اس میں یہ مہارت اور سکل کس حد تک حاصل کی ہوئی ہے، اور ہم نے جس طرح ان کے جہاز گرائے، جس طرح ہم نے ان کے سسٹمز کو تباہ کیا جو پاکستان کے حملوں کو روک سکتے تھے، اسی طریقے سے پاکستان کے میزائلز جو ہیں اپنے اہداف تک جس طریقے سے پہنچے، ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری جامعہ حکمت عملی ہے۔ مستقبل کے حوالے سے ظاہر ہے پاکستان پیش بندی کر رہا ہے، کیونکہ ہمسایہ ایک ایسا ملک ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور جو کوئی بھی موقع ملے اس کی طاق میں رہتا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمارا جو براڈ بیس ایک جنگی حکمت عملی ہے اس کے بنیادی اب انسٹرومنٹس کیا ہیں، کیونکہ دکھائی یہ دے رہا ہے کہ پاکستان نے اپنی دفاعی حکمت عملی میں تبدیلی کی ہے، اور اب جو ہے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اب جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بیس جو ہیں وہ ہو گئی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو جس طریقے سے فوجیں آمنے سامنے آتی تھی اور ایک سیکٹورل بیس طریقہ کار ہوتا تھا اس سے معاملات جو ہیں وہ ہٹ گئے ہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ جنرل صاحب، پہلے تو ذرا یہاں سے 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہو رہی ہیں اس وقت، جو ایک تو IAEA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو ایک فیصلہ کیا، قرارداد جو منظور کی ہے اور بڑی ظاہر اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ کی ہے، اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ اتوار جو ہے وہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ ڈے ہوگا، ایران اور امریکہ کے ڈائیلاگ کا چھٹا دور ہوگا، لیکن جو اقدامات ہو رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے سفارتکار بلاؤ، آرمی پرسنلز بلاؤ امریکہ کی طرف سے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے ہم حملے کے لیے تیار ہیں، اور امریکہ ساتھ نہیں بھی دیتا تب بھی ہم تیار ہیں، آپ کو لگتا ہے سم تھنگ؟ تھینک یو ویری مچ ندیم بھائی۔ گلف کے اندر، ہمارے نیبرہڈ کے اندر جس طرح کی سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ بہت ہی الارمنگ بھی ہے، مشکل بھی ہے،
اور اسپیشلی مشکل ہے فیصلہ سازوں کے لیے کہ انہوں نے کیسے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق ملک میں فیصلے کرنے ہیں. پاکستان چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس علاقے میں جو کشیدگی ہے اس کا حصہ بنے گا اور اس کا حصہ رہے گا. پاکستان کو ایک ایسی پالیسی اس وقت بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ کم سے کم اس مسئلے کے اندر الجھے اور کم سے کم ہمارے نقصانات ہوں. آپ کا جو سوال ہے کہ واٹ از لائکلی ٹو ہیپن، تو جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پورے مڈل ایسٹ سے امریکنز جو ہیں وہ اپنے ڈپلومیٹس کو نکال رہے ہیں، اپنے ملٹری پرسنلز جو کہ جنگ نہ لڑنے والے ہیں ان کو باہر نکال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، اور اس ایکٹیویٹی کے ساتھ پاکستان اس لیے فوکس میں آ جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ ہیں، ہمارے ایئر چیف جو ہیں اس وقت چائنا میں ہیں. تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ خطے میں کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہونے والی ہے. لیکن اس بڑی ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا دار و مدار جو ہے اتوار والے دن ہونے والی میٹنگ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا کہ ایرانینز جو ہیں ان کا رویہ کس قسم کا ہوگا کہ امریکنز اور مڈل ایسٹ کے ان کے الائز جو ہیں وہ اسرائیل کو ایران کے اوپر حملے سے روک سکیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ حملہ جو ہے آج نہیں کل نہیں تو پرسوں تو ہونا ہے. یہ کسی ٹائم فریم میں ہوگا لیکن یہ کسی بڑی جنگ کا جو ہے شاخسانہ ہوگا، کسی بڑی جنگ کی طرف لے کے جائے گا. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لینے کی صلاحیت رکھتی. اچھا، اب دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکنز کی ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے اپیزنگ پاکستان، اور اب یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا، انہوں نے بڑا پاکستان کو سپورٹ کیا ہے اپنی اس پریزنٹیشن میں، اور انہوں نے پاکستان کو ایک شراکت دار قرار دیا ہے اور ڈپینڈیبل شراکت دار قرار دیا ہے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے. اور بھارت جو کوشش کر رہا تھا، ان کی یہ ایک بریفنگ جو ہے ان کے اس پورے عمل کو جو ہے وہ زمین بوس کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو ختم کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. تو آپ پاکستان ویزاوی انڈیا ان کنٹیکسٹ امریکہ جو آپ کشمیر کی ثالثی کی بھی بات کر رہے ہیں اور اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کروا لیں گے. آپ کی بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے، آپ کی یہ بات جو ہے وہ حقائق کے مطابق چل رہی ہے. ان فیکٹ امریکن اس وقت تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کے لوگوں کو مائلز آگے جا کے پلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پلیز کرنے کی ایک وجہ تو جو مڈل ایسٹ کے اندر اور ایران کے اندر حالات نکل رہے ہیں وہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جو وز انڈیا بات ہو رہی ہے تو وہ ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف وار آن ٹیرر کے دوران بلکہ پچھلے 4-5 سالوں میں اوور 1000 لوگوں کی قربانی دی ہے. ہم نے وار آن ٹیرر کو اس طرح لیا ہے جیسے یہ ہماری جنگ ہے اور اس کو ہم نے لے کے جانا اور ہے بھی. اور چونکہ وار آن ٹیرر کی جو اہداف ہیں وہاں پہ ہمارا اور امریکنز جو ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر متفق ہیں تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس وقت جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں اور جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس ناسور سے جان چھڑائی جائے اور اس پہ آگے چلا جائے، اور امریکن اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں میں آلدو پینٹاگون کے ہماری آرمڈ فورسز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لیول پہ کچھ سرد مہری اور اس طرح کے حالات بھی بیچ میں آتے رہے ہیں. ابھی میرا اپنا ویو یہ ہے کہ انڈیا کے
مقابلے میں پاکستان کے بارے میں پینٹاگون میں بھی اور پولیٹیکل سائٹ کے اوپر بھی ایک ریئلسٹک ویو جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، اور اس ریئلسٹک ویو کی وجہ سے دے فیل کہ یہ صرف اور صرف پاکستان نہیں ہے جو کہ اس معاملے میں پرابلم کریٹ کر رہا ہے، دی پرابلم از بینگ کریٹڈ بائی انڈیا، اور اس پرابلم کا بیسس جو ہے وہ کشمیر ہے، پرابلی اسی وجہ سے یہ بات تو ہونی شروع ہوئی ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب جنرل صاحب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم آتے ہیں اب اپنے اس صورتحال کی طرف۔ پاکستان نے جو یہ بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے اس میں بہت جگہوں پہ سرپرائز دیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ حیران کیا، سرپرائز دیا ہے، اور لوگوں کو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر رافیل کا گرایا جانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب ایک جسے کہتے ہیں شوق اس کے طور کے اوپر آئی ہیں۔ پاکستان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، اور کچھ ایڈوانٹیج یہ بھی ہوا ہے کہ ادھر جو ہے وہ نالائق زیادہ تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے حکمت عملی میں تو زیادہ چینج نہیں لائے، لیکن جو پاکستان کی شروع سے حکمت عملی رہی ہے اس کو ذرا زیادہ سپیڈ سے آگے بڑھایا گیا ہے، اور اسپیشلی ایئر فورس کی طرف سے اس طرح بڑھایا گیا ہے کہ اس کے جو اسٹریٹجک فیکٹس ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پوری قوم کو بھی اور پوری دنیا کو بھی۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ کو، یا ایئر فورس نے جنگ کو ایک جہاز اور ایک میزائل کی جنگ کے بیانڈ دیکھا ہے، اور اس دفعہ سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو سوچ تھی اس سوچ میں انڈین ایئر فورس نے شکست کھائی ہے، اور وہ سوچ جہاز اور میزائل کے اوپر تھی۔ پاکستان میں وہ سوچ جو ہے وہ ڈیجیٹل مینجمنٹ، ڈیجیٹل ایکو سسٹم کی ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے اوپر، اور اس کو پورے اسپیکٹرم کے اندر دیکھتے ہوئے لڑائی لڑنے کا پروگرام بنایا گیا، اور سب سے بڑی بات ٹریننگ، کہ یہ سارے فیکٹر جو ہیں ان کو ملا کے ہماری ایئر فورس نے اپنے نظام کو اس طرح آرکسٹریٹ کیا کہ ان کے سامنے یہ ایک ویڈیو گیم کی طرح پوری لڑائی ہو رہی تھی جس کو انہوں نے آرکسٹریٹ کیا۔ ویئر ایز ہماری جو کاؤنٹر پارٹ تھے انڈین سائڈ کے اوپر، وہ اس جنگ کو رافیل، اس کے میزائل S-400 کے اسپیکٹرم میں دیکھ رہے تھے، وہ اس کو پوری طرح ابزارب ہی نہیں کر سکے کہ ایک جنگ پورے اسپیکٹرم کے اندر کیسے لڑی جا سکتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے جو انڈیا کے جہاز گرائے، ابھی تو وی آر بیونڈ 6 جہاز گرائے گئے یا 5 جہاز گرائے گئے، ابھی تو ہم اس بات پہ، ہم بھی اور انڈین جو انالسٹس ہیں، جو انڈیا میں سوچنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان نے جو سپریورٹی دکھائی ہے اس میں 5-6 فیکٹر تھے۔ ایک فیکٹر سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ پورے EW اسپیکٹرم کو یوز کیا گیا، سائبر اسپیس کو یوز کیا گیا، ڈیجیٹل اسپیس کو یوز کیا گیا، اس کے علاوہ EW سسٹمز کو یوز کیا گیا، اور سارے کو انٹیگریٹ کیا گیا AI کی مدد سے، اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ AI بیسڈ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیسیژن میکر کے پاس آ رہا تھا، اور اس کے بیسس کے اوپر۔ دوسری بات جو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے جب ویپنز چائنا سے خریدے، ویپن جب میں کہتا ہوں تو اس میں میزائل بھی ہیں، اس میں جہاز بھی ہیں، تو وہ جہاز جو ہیں جیسے تھے ویسے کی بنیاد پہ نہیں خریدے گئے، وہ جہاز اور جو وہ ویپن خریدے گئے وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ اسپیسیفک تھے، اور پاکستان کی جو ہمارے باقی سسٹمز ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹر آپریٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈیزائن کروایا گیا اور ان کو خریدا گیا۔ فار انسٹنس جو چائنا میں PL-15 میزائل جو یوز ہو رہا ہے اس کی ایکسپورٹ ورژن ہے PL-15E، اور جو پاکستان کو دیا گیا اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں PL-15P، اور اس کی رینج ویسے تو 200 سے لے کے 250 کلومیٹر تک ہے،
لیکن جو پاکستان کے پاس ویپن آیا اس کی 145 کلومیٹر اوریجنل رینج ہے، اور اس کے بعد اس کی گائیڈنس کا سسٹم اور نظام اس طرح بنایا گیا تھا کہ جب وہ جہاز کی جس جہاز سے وہ فائر ہوا ہے اس کی رینج سے جب باہر جاتا ہے 145 سے، تو وہ جو اویک سسٹم ادھر لگا ہوا ہے اور جو سیٹلائٹ ہے اس کی مدد سے وہ آگے جا سکتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ان ایکسپلوڈڈ بام PL-15 ہوشیارپور میں گیا ہے اس کی رینج جو ہے لگ بھگ 300+ کلومیٹرز جو ہے وہ ناپی گئی ہے. تو یہ نظام جو ہے یہ خالی اس جہاز اور اس میزائل پہ بیسڈ نہیں تھا، یہ اس کے پیچھے جو ارلی وارننگ اور کنٹرول سسٹم تھا وہ بھی اس کے اندر انٹیگریٹ ہوا تھا. جو ڈیٹا سینٹرز تھے مختلف ایئر فورس کے اور پاکستان فوج کے وہ انٹیگریٹڈ تھے. جو کمانڈ سینٹر تھے دونوں طرف کے نیوی آرمی اور ایئر فورس کے وہ آپس میں انٹیگریٹڈ تھے. ایئر چیف جو ہے وہ بیٹل ویژولائزیشن اور ویزیبلٹی ان کے بالکل پاس تھی، اور ایون ہی کوڈ انفلوئنس دی ٹیکٹیکل اینڈ آپریشنل ڈیسیژنز اف ہی وانٹڈ ٹو. اچھا، اس میں یہ فرمائیے گا کہ ایک اور بحث جو ہے وہ ہو رہی ہے، دو چیزوں پر میں نے اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے کہ ایک یہ ہو رہا ہے کہ جو خرم دستگیر خان ہیں جو پاکستان کے فارمر ڈیفنس منسٹر بھی رہے ہیں، آج کل وفد کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تھوڑا اور بہتر بنانا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ کچھ پینیٹریشن ہوئی یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں سب سے بڑے ممالک ہیں رشیا، چائنا اور امریکہ، ان کی بھی ڈیفنس امپریگنیبل نہیں ہے. پینیٹریشن ہوگی، پینیٹریشن کو ریزسٹ کیا جائے گا، اس کو وہ کیا جائے گا. اور چونکہ وار شروع ہوئی تو کچھ میزائل جو ہیں وہ آ گئے پاکستان میں. ہمارے پاس چائنا کا دیا ہوا HQ-9 سسٹم ہے، اچھا سسٹم ہے. یہ HQ-9 ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم، جہاز J-10C which is 4.5 now, it is everybody is clear کہ یہ 4.5 جنریشن ہے، اور PL-15P جو ہے یہ ایک کمبینیشن along with the cyber space EW spectrum and cyber space and space itself، ان ساروں نے مل کے ایک کمبینیشن بنائی اور ہم جیتے. لیکن دفاع کا نظام کسی ایک جگہ پہ رک نہیں جاتا، تھم نہیں جاتا، سٹاپ نہیں ہو جاتا. اٹ ریکوائرز کنٹینیوس ایوولوشن، اور اس ایوولوشن کو دیکھنے کے لیے، اور یہ جو 4 دن کی لڑائی تھی اس کے پوری طرح انالیسز کرنے کے ساتھ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ہیز آلریڈی امبارکڈ اپان ایکوائرنگ فیو تھنگس، اور اس میں جو مختلف چوائسیز ہیں ان کے اوپر آج کل میڈیا پہ بھی گفتگو ہو رہی ہے، ایئر فورس بھی اس پہ گفتگو کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان بھی گفتگو کر رہی ہے، اور یہ جو دستگیر صاحب نے کہا ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ کیا لگتا ہے یہ بات کہی گئی کہ براموس میزائل جو مارے گئے، ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان نے بڑا کنسرن شو کیا تھا کیونکہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے وہ میزائلز ہیں، اور یہ بات کہی گئی کہ 30 سیکنڈ یہ جاننے کے لیے ہیں کہ اس پہ نیوکلیئر وار ہیڈ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اب چونکہ ہماری ڈیپتھ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو یہ اب کیسے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں مختلف افینسو سسٹم آتے ہیں وہاں پہ ساتھ ساتھ ایوولوشن ہو رہی ہوتی ہے ڈیفینسو سسٹم میں. پاکستان نے ریسنٹلی بہت سارے نظاموں کو دیکھنا شروع کیا ہے جس میں HQ-19 بھی شامل ہے، اور HQ-19 جو ہے ایک بڑا فارمیڈیبل سسٹم ہے جو کہ بیسیکلی اینٹی بلسٹک میزائل ہے، جو اینٹی ایون سیٹلائٹ ہے. یہ نظام جو ہے یہ خودکار ہے، 400-450 کلومیٹر کی رینج ہے، اور یہ اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے تو یہ یوزلی یہ براموس جیسے اور اس سے بہتر جو کروز میزائلز آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرمینل سٹیج کے اوپر ڈسٹرائے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، اور اگر یہ آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی نظام کو بہت بہتر بنائے گا.
لیکن یہ پاکستان کے نظام میں ایک میزائل شاید آنا جو ہے وہ ایک نہیں ہوگا. اٹ از دی کمبینیشن آف آل ادر سسٹمز لائک KJ 500 ایک سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا, اور شاید J-35 کے متعلق بھی بات چیت کی جا رہی ہے جو کہ ایک کمپیٹیبل ایئر کرافٹ ہے جس کو آج کل کمپیئر کیا جاتا ہے J-31 کے ساتھ, J-20 کے ساتھ, اور آن امریکن سائیڈ اس کو F-35 کے ساتھ بھی کچھ لوگ. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو یہ اب آپ سے بات کرنی ہے کہ پہلے J-20 کی بات ہو رہی تھی, اس کے بعد J-31 کا بھی تھوڑا بہت ذکر آیا, لیکن پاکستان ایک دم J-35A پر گیا. یہ کیا ڈفرنس ہے اور کیوں پاکستان نے یہ کیا, یہ آپ سے بریک کے بعد پوچھتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. اچھا جن صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ J-10 کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ J-20 آئیں گے, پھر J-31 کا بھی کہیں مختصر سا ذکر آیا اور بات ہوئی کہ پاکستان لے رہا ہے, لیکن اب یہ J-35A, HQ-19 اور جو آپ نے وہ KJ-500 اس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, تو یہ بیچ میں سے ہم نے J-20 اور J-31 کیوں غائب کر دی ہے؟ دیکھیے J-20 جو ہے وہ بہت اچھا ایئر کرافٹ ہے, اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے, بڑی اچھی کیپیبلٹی ہے. اسی طرح J-31 جو ہے وہ بھی بہت اچھا ایئر کرافٹ ہے. پاکستان J-35 پہ کیوں گیا, اس کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں, جو میری ایئر فورس کے سینئر ہرارکی سے ڈسکشن ہوئی ہے اور جو میں یہ سمجھتا ہوں پروفیشنلی کہ یہ وجہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ J-20 اور J-31 آلریڈی پلیف کے ساتھ انڈر یوز ہیں, جو پیپلز لبریشن ایئر فورس کے انڈر یوز ہیں وہ ایئر کرافٹ. جو J-35 ہے اس کی نیول ورژن کے ٹرائلز شروع ہوئے ہیں, اور یہ جہاز جو ہے یہ کٹاپلٹ لانچڈ اسٹرنگ لینڈنگ کے اوپر بیسڈ ہے, اور اس کو پاکستان, چونکہ یہ ابھی تک جو ہے ایوولوشن سٹیج میں تھا, اور پاکستان اس کو اس حالت میں شاید لینا چاہ رہا ہے کہ یہ آتے ہی پاکستان کا جو باقی نظام ہے اس کے اندر یہ انٹیگریٹ ہو جائے اس طرح کہ انٹر آپریٹیبلٹی آف دس ایئر کرافٹ از ایز گڈ ایز اینی ادر ایئر کرافٹ ود ان PAF پاکستان ایئر فورس. تو یہ جہاز شاید اس لیے خریدا گیا. کیپیبلٹی وائز یہ جہاز جو ہے یہ دوسرے جہازوں سے بہت بہتر ہے, یہ امپرووڈ ورژن ہے, اور یہ اسٹیلتھ ہے. باقی دونوں جہاز بھی وہ اسٹیلتھ ہیں, لیکن اس کا اسٹیلتھ بھی جو ہے وہ امپرووڈ ہے. دیٹ از وائی دس ایئر کرافٹ از بینگ باٹ. اینڈ جو نیوز رپورٹ ہیں ان کے مطابق تو سوشل میڈیا پہ بھی اور دوسرے میڈیاز پہ بھی یہ چل رہا ہے کہ پاکستانی پائلٹس آر آلریڈی دیئر گیٹنگ دیئر ٹریننگ آن دس ایئر کرافٹ. جب یہ ایئر کرافٹ آئے گا تو اس کے ساتھ KJ-500 جو ہے, دیٹ از ارلی ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم اینڈ کنٹرول سسٹم, وہ اس کے ساتھ آئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ HQ-19 جو ہے وہ آئے گا. تو دس وڈ بی ون آف دی کمبینیشن فار آر فیوچر بیٹل فیلڈ. اینڈ یہ کمبینیشن جب AI کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ پروسیس جب اس کا انٹیگریٹ ہوگا, جب اس کو آپ فل اسپیکٹرم پہ لے کے جائیں گے الیکٹرو میگنیٹک ویو کے, اور جب اس کو سائبر اسپیس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے, تو دس از اے کل کمبینیشن فار اینی ایئر فورس ان دی ورلڈ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس جنگ کے دوران اگر آپ کو یاد ہو, جب جنگ ختم ہوگی تو ساحر شمشاد جو ہیں چیف, وہ گئے ہوئے تھے سنگاپور شنگھائی ڈائیلاگ میں. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بارڈر جو ہیں وہ خاموش رہے ہیں اور شہر جو ہیں وہ گرم رہے ہیں. دی کانسیپٹ آف وار از چینج, کہ اب بیٹل فیلڈ جو ہے وہ اب اس نوعیت میں تبدیل ہو جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں زمینی سطح کے اوپر بھی آمنے سامنے؟ دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ
وار کی ایوولوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے، اور ایوولوشن کا پروسیس جو ہے وہ بہت پہلے زمانے میں بہت دھیرے دھیرے چلا کرتا تھا۔ 18ویں 19ویں صدی میں جب ٹرین آئی تو اس کو ایک فورس ملٹیپلائرس کے طور پہ سمجھا گیا، پھر ٹینک آیا اور جہاز آیا تو اس نے اپنے ایفیکٹس کریٹ کیے سیکنڈ ورلڈ وار میں۔ لیکن ابھی جنگ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور جنگ کا نقشہ آئندہ میں بہت ڈیفرنٹ ہوگا۔ اس کی مثال میں ایک چھوٹی جنگ جو کہ شاید جنگوں میں انسگنیفیکنٹ ہے لیکن اس نے ایک بہت زبردست لیسن 2014 میں چھوڑا ہے، وہ جنگ تھی نکورنو قرباخ میں آرمینیا اور آذربائیجان کے اندر۔ آذربائیجان نے بہت امپیونٹی کے ساتھ جو ڈرونز ہیں ان کو یوز کیا، اور T-72 جو ہیں وہ اس نے 100 کے قریب اس سے ڈسٹرائے کیے، اس نے ریڈار اسٹیشن ڈسٹرائے کیے جس نے آرمینیا کی کمر توڑ دی۔ نہیں ابھی یوکرین نے جو کیا ہے، میں اس پہ آ رہا تھا، اٹ اسٹارٹیڈ ایمرجنگ فرام دیئر دیٹ گراؤنڈ فورسز جو ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی، اسپیشلی میکنائزڈ کالم ہیں، ان کی ریلیونس تھوڑی سی کم ہوتی جائے گی۔ میں ریسنٹلی ایک آرٹیکل لکھا تھا لنکڈ پہ جس میں نے ڈرون سوارمز کے اوپر بات کی تھی، اور میں نے اس کو کمپیئر کیا تھا کہ کیا یہ فیوچر کا آرمر ہے کیا، اور میں نے اس سے جو کنکلوژن نکالنے کی کوشش کی تھی کہ جو اس وقت میکنائزڈ دستے ہیں کیا ان کی اہمیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو رہی ہے۔ تو مائی کنکلوژن آف دس ریسرچ واز دیٹ میکنائزڈ کالم جو ہیں وہ فیوچر کا حصہ رہیں گے، لیکن ان کی جو امپورٹنس ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی ڈائلیوٹ ہوتی جائے۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز جو ہے، جس طریقے سے یوکرین نے رشیا کے اندر جا کے اٹیک کیا ہے، یہ انڈیا سے بھی یہ بیان آتا ہے کہ جو اسی طریقے سے ڈرونز کا جو ہے وہ پاکستان میں کیا جائے اور بڑی تیاری ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بات کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی کر رہے ہیں، وہ بات کو یہ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے جو پاکستان نے ابھی ان کے ساتھ کر دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے جو رشیا نے ڈرون اٹیک کے اگینسٹ دیا ہے، اور انہوں نے کافی ڈیواسٹیشن کر دی ہے یوکرین کے اندر، کہ ایک میسو انہوں نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے یوکرین کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی ہوئی آفٹر یوکرین ڈیڈ اٹیک دیر۔ دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ جو ڈرونز تھے وہ اسمگل ہو کے گئے تھے اور وہ لانچ ہوئے تھے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر انڈیا دونوں میں سے کوئی سچویشن، یعنی رشیا والی سچویشن کو یا یوکرین والی سچویشن کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو میرا خیال ہے اٹ وڈ ریزلٹ ان اے ہاٹ وار، اینڈ ہاٹ وار ول بی فاٹ ناٹ اونلی ود ملٹری مسلز، اٹ وڈ بی فاٹ ود ٹیکنالوجی اینڈ ریزالو۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستانی آرمڈ فورسز آر مور کنفیگرڈ ٹو ڈو دیٹ دین دی انڈینس۔ تو وہ جو کانسیپٹ وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کانسیپٹ میں وہ اس وقت جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس وقت نہ ان کی ایئر فورس کنفیگرڈ ہے، نہ اس کی ایئر ڈیفنس کنفیگرڈ ہے، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان کی گراؤنڈ فورسز بھی اتنی سلگش ہیں کہ ان کو بارڈر پہ آتے آتے 15-20 دن لگ جاتے ہیں، جو کہ کسی بھی جنگ کا پیش خیمہ نہیں ہو سکتے۔ سملرلی آن نیول سائڈ آلسو، کراچی کا بلاکیڈ یا ہماری سلاکس کو بلاک کرنے کا ان کا خواب شاید پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نیوی ہماری چھوٹی لیکن ایک ایجائل فورس ہے، اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ اس کے وار کے شروع میں ہی وہ جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو اپنی طرف سے ایک بڑا ویپن تھا، وہ پورس کا ہاتھی ثابت ہوا، اور اس کو انہیں جلدی جلدی وہاں سے نکالنا پڑا، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ ایک جو ہے میزائل اگر اس کو ہٹ کر جاتا ہے تو ان کی پوری نیوی کی پریسٹیج جو ہے وہ دیٹ واز ایٹ اسٹیک۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے اس طرح کے کسی کانسیپٹ کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی تو اٹ وڈ ریزلٹ انٹو ہاٹ وار۔ ایک سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں نومبر میں بہار کے الیکشن ہونے ہیں، مودی بڑا زخمی ہے، بڑے مطلب جو آدمی بڑھ کے مارتا ہے اندر سے بڑا کمزور ہوتا ہے، اور مودی کی بھی یہی سچویشن ہے۔ اب یہ جو مار پڑی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہار کے الیکشن سے پہلے وہ کوئی کلغی لے کر جانے کی کوشش میں کوئی اور مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا؟
میرا خیال ہے کہ اگر سین ڈیسیژن وہ لیں گے تو یہ ایبسولوٹلی نو. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے پاسٹ میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو سم ایکسٹینٹ اور ان کی آرمی جو ہے وہ ارریشنل ڈیسیژنس، ان کی آرم فورسز جو ہیں ارریشنل ڈیسیژنس اور آپریشنز کرتی رہی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے وی مائٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو ڈو اٹ، لیکن رزلٹ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہوں گے اس دفعہ بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نومبر اکتوبر میں دوبارہ کرنے کی کوشش کریں. جو ان کو ہٹ پڑی ہے دے ول ہیو ٹو ڈو دی catharsis فار اوور 1 to 2 years and then reconfigure themselves in another 5 years to do the same thing which they did مئی کے اندر. تو یہ میں اس کو ایز اے پاسبلٹی رول آؤٹ کرتا ہوں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی آرم فورسز شاید ان کے سامنے رکھیں گی کہ آپ نے ایک دفعہ تو ہمیں استعمال کر لیا، ابھی ہم تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ جو ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے اس میں جو فورسز کی انپٹ ہے وہ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. ہمارے یہاں سسٹم جو ہے وہ اسٹریٹجک لیول پہ اٹ از مور ڈیموکریٹک ان اے سینس کہ پولیٹیکل لیڈرشپ دی ملٹری لیڈرشپ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد جو ہے چیزوں کو لے کے چلتی ہے. اور اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے پچھلے جو 4 دن کی لڑائی ہے اس کے اندر آپ کو بڑی کلیئر نظر آ گئی تھی کہ کہاں پہ سگنلنگ کرنی تھی، کہاں پہ پولیٹیکل لوگوں نے سگنلنگ کرنی تھی اور کہاں پہ ملٹری لیڈرشپ نے بولنا تھا. ہماری ملٹری لیڈرشپ تو اس دفعہ شاید اتنی بولی بھی نہیں ہے، دیر ڈیسیژن اسپوک. اس دفعہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہی بولی اور ہماری ملٹری لیڈرشپ کی جو زیادہ تر کارروائی رہی وہ کارروائی جو ہے وہ ان کے ایکشن کے ضرورت نظر آتی رہی. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل. ناظرین یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل، ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.